ہم اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور بزرگان دین کی زندگیوں میں کتنی تکلیفیں اور پریشانیاں آئیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں کی صورت میں آتی تھی، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا خاص بندہ بنا لیتا ہے تو اس کو آزمائشوں میں ضرور ڈالتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا ایمان اپنے رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا پختہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانا ہو، حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے سامنا کرنا ہو، حضرت امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں شہید ہونا ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اپنے خدا کے حکم پر قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جانا ہو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غار میں سانپ کا کاٹنا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عصر کی نماز کے ضائع ہونے پر آنکھ سے آنسو کا گرنا ہو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رات کے پچھلے پہر اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری رکھ کر ایک بڑھیا کے گھر پہنچانا ہو، یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کافی عرصے کے بعد خانہ کعبہ جانا اور بغیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طواف نہ کرنا۔ اس کے علاوہ بھی ہمیں کئی واقعات ملتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا جو بخوبی ان آزمائشوں سے گزرے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ مقامات عطا کیے کہ آج تاریخ ان کے کارناموں کی وجہ سے زندہ و سلامت ہے اور قیامت تک آنے والے علیہ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ہمارے درمیان نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی صحابہ کرام علیہ السلام کی کوئی شخصیت، جبکہ وہ اولیاء کرام علیہ السلام اور بزرگان دین جو اپنے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز رہے وہ بھی دنیاوی زندگی سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آزمائشوں کا رخ اب انسانوں کی طرف کیا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے، خوبصورت بنگلہ، گاڑیاں اور دنیا کی ہر آسائش اسے دی ہوئی ہے، تو دراصل یہ اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے یہ عیش و عشرت کی زندگی فراہم کر کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں و اقارب اور ہر اس جاننے والے کا جو غربت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے ان کا خیال رکھتا ہے۔ کیا اتنا کچھ پا لینے کے بعد وہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے؟ اگر وہ شیطان کے مکر و فریب میں آ کر تکبر اور غرور میں کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا، اپنے اس مال و دولت میں غریبوں کا حصہ ان تک نہیں پہنچاتا، تو پھر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو رب الکائنات دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں کئی ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو غریب سے امیر اور امیر سے یکدم غربت میں آ گئے۔ بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو غربت میں مبتلا کر کے بھی آزمائش لے لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ غربت میں رہ کر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی مرضی پر شکر ادا کرتا ہے یا اس کی زبان پر گلا شکوا ہے۔ کیا وہ امیروں کے بنگلے اور گاڑیوں کو دیکھ کر اپنی غربت پر شکر ادا کرتا ہے یا اپنی غربت کو امیری میں تبدیل کرنے کی جستجو میں راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ یہ اس کی بھی آزمائش ہے۔ اگر ایک مالدار انسان اپنی دولت میں غریب کا بھی خیال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں وہ پورا اترتا ہے، اور پھر وہ رب الکائنات اسے وہاں سے مال و دولت عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ آزمائش کا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کے سر پر نہیں سجاتا، بلکہ نیک لوگوں کے حصے میں یہ آزمائش آتی ہے۔ اب یہاں ایک واقعہ میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ ایک جگہ دو میاں بیوی رہتے تھے، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی، لیکن وہ بڑے اطمینان اور تسلی بخش زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ رب العزت نے تمہاری عمر 80 سال کر دی ہے، لیکن اس میں 40 سال تمہیں امیری میں اور 40 سال غریبی میں گزارنے ہوں گے۔ اب تم لوگ پہلے کون سے 40 سال لینا چاہو گے؟ تو فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی اور وہ دونوں میاں بیوی کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی تو شوہر باہر آیا تو فرشتے نے اللہ رب العزت کا پیغام پہنچایا، تو اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کی اجازت طلب کی اور اپنی بیوی کو سارا معاملہ بیان کیا۔ تو بیوی نے کہا کہ تم پہلے 40 سال امیری والے مانگ لو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ تو اس شخص نے فرشتے سے کہا کہ اللہ رب العزت سے کہو کہ وہ ہمیں پہلے 40 سال امیری والے دے۔ تو فرشتے نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی کہ وہ دونوں امیری والے سال مانگ رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کو پیغام پہنچا دو کہ ان کے امیری کے 40 سال آج سے شروع ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی فرشتوں نے یہ خبر ان میاں بیوی کو سنا دی
तो शोहर बोला कि देखो अब हमें गुर्बत की फिक्र नहीं और ना मालो असबाब के खत्म होने या कम होने का भी अंदेशा नहीं, इसलिए मैं बाजार जाकर खाने पीने का सामान ले आता हूँ, तब तक तुम पकाने की तैयारी करो। हम खाना बनाएंगे और उन लोगों को खिलाएंगे जो 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरसते हैं। बस फिर क्या था, उनके घर में 24 घंटे लंगर का सिलसिला शुरू हो गया और कोई मुसाफिर या गरीब इंसान न सिर्फ पेट भर कर खाना खाता बल्कि अपने बच्चों के लिए भी ले जाता। और यूं ये दोनों मियाँ बीवी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई बेशुमार दौलत को उसकी राह में खर्च करते रहे। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों से फरमाया कि मैंने तो उनको मालो दौलत से इसलिए नवाजा था कि ये ऐशो आराम की जिंदगी बसर करें, लेकिन ये तो इसका इस्तेमाल मेरी मखलूक की खिदमत में कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे बहुत खुश हुआ और फरमाया अभी अभी जाओ और उनको खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे बाकी 40 साल भी अमीरी में तब्दील कर दिए हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई आजमाइशों पर तुम लोग पूरा उतरे और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमसे खुश होकर ये इनाम तुमको अता किया है। वो रब्बुल कायनात हर बंदे को अपने मुख्तलिफ अंदाज से आजमाता है, किसी को बीमारी में मुब्तला करके तो किसी को औलाद जैसी नेमत से महरूम करके, किसी को ज्यादा मालो दौलत देकर तो किसी को गुर्बत की जिंदगी गुजारने पर। उस मालिक का अपना एक मुनफरिद अंदाज है, जो उसकी आजमाइश पर पूरा नहीं उतरता तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होता, और जो सब्र और शुक्र के साथ उसकी आजमाइश का सामना करता है उसे फिर वो मुकाम मिल जाता है जिसके लिए हर इंसान ख्वाहिश रखता है। लेकिन हमारा क्या अंदाज है, गर्मी ज्यादा है तो शिकवा, सर्दी ज्यादा है तो शिकवा, बारिश आ गई तो परेशान, पानी नहीं है तो गीला। हालांकि ये सब हालात भी आजमाइश का हिस्सा हैं। न जाने वो खालिक हमसे किस वक्त किस तरह किस रंग में आजमाइश में डाल दे। एक बात हमेशा याद रखें कि असल में हम जिस दुनिया में रहते हैं ये आजमाइश से भरी हुई है और हम सब कमरा इम्तिहान में हैं और हम सबको आजमाइशों के इस इम्तिहान से गुजरना है। जो जितना अपने रब्बुल इज्जत से करीब होगा उस पर आजमाइश भी बड़ी होगी। अगर आप अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों का मुताला करें या सहाबा इकराम अलैहिस्सलाम की जिंदगियों को देखें, औलिया इकराम और बुजुर्गाने दीन के हालात का मुताला करें तो मालूम होगा कि उनको कितनी सख्त और मुशक्कत वाली आजमाइश में डाला गया, लेकिन वो लोग सिर्फ अपनी जिंदगियों को अल्लाह तबारक व तआला की रजा में गुजारते थे, इसलिए उन आजमाइशों पर पूरा उतरते थे। अगर हम अपना ज्यादातर वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में बसर करेंगे तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क भी नसीब होगा और अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब भी मिलेगा। जब इंसान अपने आप को अल्लाह तबारक व तआला की रजा में राजी कर देता है तो फिर वो रब्बुल कायनात उसके लिए कुछ फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसकी हिफाजत पर मअमूर हो जाते हैं और उसे शैतान मरदूद के मकरो फरेब से महफूज रखते हैं। अगर हम भी यही अमल करना शुरू कर दें तो फिर हम पर कैसी भी आजमाइश आ जाए हम उस पर पूरा उतरेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमेशा हमें अपने और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र में मसरूफ रखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आने वाली हर आजमाइश पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए।